اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقیم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، 21ویں پارے میں سورہ عنکبوت کے آخر تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجموعی طور پہ آخرت کی اہمیت کو بیان فرمایا اور دنیا کی حقیقت یہ بیان فرمائی کہ یہ چند دنوں کا کھیل کود ہے۔ اس سلسلے میں جن خاص چیزوں کا بیان ہے ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ مسلمانوں کو اہل کتاب کے سامنے دین کی باتیں اچھے سے اچھے انداز میں پیش کرنا چاہیے اور ساتھ ہی انہیں ان باتوں میں نہیں جھٹلانا چاہیے جو اسلام کے اصول سے نہ ٹکراتے ہو، بلکہ ان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ جو چیزیں پہلے کے انبیاء پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اتری ہوئی ہے وہ سب برحق ہے۔ صحیح بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اہل کتاب تورات اور انجیل کو ان کی اصلی زبان عبرانی میں پڑھتے تھے اور مسلمانوں کو ان کا ترجمہ عربی زبان میں سناتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اس کے متعلق یہ ہدایت دی کہ تم اہل کتاب کی نہ تصدیق کرو اور نہ تکذیب کرو، بلکہ یوں کہو آمنا بالذی انزل الینا وانزل الیکم، یعنی ہم مجموعی طور پہ اس وحی پہ ایمان لاتے ہیں جو ہمارے اور تمہارے انبیاء پر نازل ہوئی ہے، اور جو تفصیلات تم بتلاتے ہو وہ ہمارے نزدیک قابل اعتماد نہیں، اس لیے ہم اس کی تصدیق اور تکذیب سے اجتناب کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ بتلائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے کہیں بھی تعلیم حاصل نہیں کی تھی، بالکل ہی پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، ان کا قرآن کو پیش کرنا یہ قرآن کے برحق اور اللہ کی طرف سے ہونے کی سچی اور پکی دلیل ہے۔ پھر بھی اگر کوئی نہیں مانتا تو بس اتنا کہہ دیجئے کہ اللہ قرآن کے برحق ہونے اور میرے نبی ہونے کی گواہ ہے۔ چوتھی بات یہ بیان کی گئی کہ اگر انسان کو کسی جگہ رہ کر اسلام پہ عمل کرنا مشکل ہو رہا ہو تو اسے اس جگہ کو چھوڑ دینا چاہیے اور دوسری کسی ایسی جگہ جانا چاہیے جہاں صرف اللہ ہی کی عبادت کر سکے۔ ساتھ ہی ساتھ اس سلسلے میں جتنے وساوس اور رکاوٹیں ایک انسان کے ذہن میں آ سکتے تھے، ان سب کے بارے میں تعیین کے ساتھ یہ کہہ دیا گیا کہ یہ سب رکاوٹیں وہمی ہیں۔ پہلا وسوسہ جو خاص طور سے اس وقت کے کچھ لوگوں کو پیدا ہو سکتا تھا وہ یہ ہے کہ اگر ہم ہجرت کریں گے تو ہمارے یہاں کے دشمن راستہ روک کر ہمارا مقابلہ کریں گے اور ہمیں قتل بھی کر سکتے ہیں۔ اس کا جواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ عطا فرمایا کہ موت تو دنیا میں کہیں بھی آئے گی، لیکن اگر اللہ کی راہ میں موت آ گئی تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت ہوگی۔ دوسرا وسوسہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ دوسری نئی جگہ میں رزق کا مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ اپنی پہلی جگہ میں مختلف ذرائع سے رزق کا مسئلہ حل ہو جاتا تھا۔ اس کا جواب عنایت فرماتے ہوئے رب رزاق نے فرمایا کہ رزق دینے والے تو اللہ ہی ہے، یہ جتنے ذرائع تمہارے پاس ہے اگر اللہ نہ چاہے تو یہ سب ختم ہو جائے۔
اور مزید فرمایا کہ بے شمار پرندے وہ ہے جو اپنا رزق جمع کر کے نہیں رکھتے اور نہ ان کے پاس رزق کے جمع کرنے کے ذرائع ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہی انہیں بھی اور تمہیں بھی رزق دیتا ہے۔ اور یہی حقیقت بھی ہے، یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ جانوروں میں صرف ایک جانور چونٹی اور چوہا ایسے جانور ہے جو اپنی غذا کے اپنے بلوں میں جمع کرنے کی فکر کرتے ہیں۔ چونٹی جاڑے کے موسم میں باہر نہیں آتی، اس لیے گرمی کے دنوں میں اپنے خوراک کو جمع کر کے رکھتی ہے۔ اور مشہور ہے کہ پرندوں میں صرف عق ایک نامی پرندہ ہے، وہ اپنی غذا اپنے گھونسلے میں جمع کرتا ہے، مگر وہ بھی بعد میں بھول جاتا ہے کہ اس نے کہاں رکھا تھا۔ یہ آیت بلا شبہ آپ علیہ السلام کے زمانے میں ہجرت سے متعلق ہے، لیکن اس سے بہت سے دوسرے مضامین اشارتاً نکلتے ہیں جو قیامت تک کے مسلمانوں کی رہنمائی کرتے رہیں گے۔ مثلاً ان مضامین میں سے پہلے ہم اس بات کا اعادہ کر لیں کہ آپ علیہ السلام اور مسلمانوں کو اسلام کے شروع میں جن پریشانیوں کا سامنا رہا وہ محتاج بیان نہیں ہے کہ مسلمان اپنے دین اور دنیا دونوں اعتبار سے مجبور ہو گئے تھے۔ ان کے دشمن نہ انہیں دین پر عمل کرنے دیتے تھے اور نہ دنیا بنانے دیتے تھے۔ انہیں انفرادی اور اجتماعی دونوں طریقے کے مظالم سے دوچار کیا گیا تھا، اور ایک وقت تو ایسا بھی آیا کہ ان کے اجتماعی بائیکاٹ کے ذریعے ان کے اجتماعی خاتمے کا بھی سامان کر دیا گیا، اور یہ سب کے سب شعبے ابی طالب میں جا کر محصور ہو گئے، جہاں ایک مدت کے بعد کھانے پینے کی چیزیں بھی ختم ہو گئی تھی۔ ہم جانتے ہیں، ہم نے پڑھا ہے۔ لیکن جب ان لوگوں نے ہجرت کی تو ہجرت کے پہلے ہی دن سے اس کے خوشکن نتائج سامنے آنے لگے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ایک ایسے مستقل اور خود مختار حکومت کے باشندے ہو گئے جسے آنکھ دکھانا اس وقت کی دوسری بڑی سے بڑی حکومتوں کے لیے بھی آسان نہیں رہ گیا تھا۔ یعنی ہجرت مصائب سے نکلنے اور تاریخ ساز بے مثال کامرانیوں کے حصول کا ذریعہ بنی۔ اب اس زمانے میں بہت سے بھائیوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ پہلے سے جس جگہ آباد کام کر رہے ہوتے ہیں وہاں ان کے لیے معاش حاصل نہیں ہوتا، یا بمشکل مگر بہت ہی تھوڑا حاصل ہوتا ہے۔ پہلے سے موجود ذریعے معاش کے مواقع وہاں ختم ہو جاتے ہیں، یا یہ کہ ذریعے معاش بھی ہوتا ہے اور بسہولت حصول معاش بھی ہے، لیکن وہاں رہائش کی وجہ سے دوسرے مسائل اس قدر پیدا ہو جاتے ہیں کہ آمدنی کا بہت ہی تھوڑا حصہ بچ جاتا ہے یا بالکل ہی نہیں بچتا۔ پھر ایسے میں ہمیں اس شہر کو چھوڑ دینا چاہیے اور کسی دوسرے ایسے شہر میں جانا چاہیے جہاں ذریعے معاش بھی ہو، معاش کا حصول بھی خوب ممکن ہو اور ساتھ ہی اس کی بچت بھی ہو۔ ایسے ہی اگر کسی کام یا پیشہ میں اپنی ترقی نہیں ہو رہی اور اپنی تمام تر ممکنہ تدبیروں کو آزمایا جا چکا ہے تو پھر اس کام کو چھوڑ کر دوسرے ایسے کام کو اختیار کرنا چاہیے جس میں معاش کا مسئلہ حل ہوتا نظر آتا ہو، کیونکہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی زمین بڑی وسیع ہے جس کی وجہ سے اس جگہ کا چھوڑنا ضروری ہے جس میں رہ کر دینی ترقی مشکل ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ ذرائع معاش بھی بہت ہے۔ اسی طرح ہر وہ عمل یا ذریعہ معاش جسے اپنانے سے دین کا نقصان ہوتا ہو اسے چھوڑ دینا چاہیے، اور یہ کبھی نہ سوچنا چاہیے کہ رزق میں تنگی ہو جائے گی یا دنیاوی ترقی رک جائے گی۔ البتہ اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ جب تک دوسرا حلال ذریعہ معاش یقینی نہ ہو جائے
اس وقت تک اپنی ضرورت کے بقدر بادل نہ خواستہ اسی ذریعے سے فائدہ اٹھائے اور حلال کی فکر و تلاش میں دل سے لگے رہے اور ڈھونڈتے رہے۔ یہی حکمت تعلیمی میدانوں کا بھی ہوگا کہ اگر ہم کسی موضوع میں ناکام نظر آتے ہیں اور بڑی محنتوں کے بعد بھی ہمیں خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں ہو رہی تو ہمیں اپنا موضوع بدل دینا چاہیے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہجرت کے ان آیتوں میں ایک جگہ سے دوسری جگہ کی ہجرت کے ساتھ ایک کام سے دوسرے کام، ایک علمی میدان اور موضوع سے دوسرے علمی اور موضوع اور ذریعے معاش کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت اور حرام ذریعے معاش سے حلال ذریعے معاش کی ہجرت بھی شامل ہوگی۔ پانچویں چیز جو اس صورت میں بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کی فکر دلاتے ہوئے اہل مکہ کو ایک احسان یاد دلایا کہ اللہ تعالیٰ نے مکہ کو امن والی جگہ بنایا جس کے چاروں طرف لوگوں کو پہلے لوٹا جا رہا تھا اور ان کے امن و امان کو غارت کیا جا رہا تھا، لیکن مکہ میں ایسا نہیں ہوتا۔ وہاں لوگ بڑے ہی امن اور سکون کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ کم از کم اسی نعمت خداوندی اور بڑے احسان کا لحاظ کر کے اللہ کے صحیح دین کو قبول کر لینا چاہیے۔ اس کے بعد سورہ روم کے شروع کی 3 آیتوں میں ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے جس کا خلاصہ بخاری اور مسلم شریف کے حوالے سے علامہ ابن کثیر نے بیان فرمایا ہے کہ جب ساپور شاہ فارس نے شام اور جزیرے کے آس پاس کے شہر فتح کر لیے تو یہ آیتیں اتری۔ اس وقت ہرقل شاہ روم مجبور ہو کر قسطنطنیہ میں بند ہو گیا تھا۔ کافی مدت تک محاصرہ رہا، آخر اس نے سابور سے فتح کیے ہوئے علاقوں کو چھین لیا۔ اس وقت مکہ کے مشرکوں نے صحابہ کرام سے کہا کہ تم اور عیسائی دونوں ہی اہل کتاب ہو اور ہم ان پڑھ ہیں، ہمارے بھائی پارسی تمہارے بھائی رومیوں پہ غالب آ گئے، اگر ہماری اور تمہاری لڑائی بھی چھڑ جائے تو یقیناً ہم بھی تم کو مار بھگائیں گے۔ اس وقت یہ آیتیں اتری۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اہل مکہ سے جا کر کہا کہ آج تم اپنے بھائیوں کے ہمارے بھائیوں پہ غلبے سے اترا رہے ہو، اتراؤ مت، اللہ تمہاری آنکھیں ٹھنڈی نہیں فرمائیں گے، اللہ کی قسم رومی پارسیوں پر غالب ضرور آئیں گے، اور اس بات کی ہمیں ہمارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے۔ ابی ابن خلف نے کہا تم جھوٹے ہو۔ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا چونکہ تم جھوٹے ہو اس لیے مجھے جھوٹا سمجھ رہے ہو۔ ابی ابن خلف نے کہا کہ میں 10 اونٹوں کی شرط لگاتا ہوں، اگر رومی پارسیوں پر غالب آ گئے تو میں یہ 10 اونٹ دے دوں گا، اور اگر 3 سالوں تک فارس ہی غالب رہے تو تمہیں دینے پڑ جائیں گے۔ پھر حضرت بکر صدیق نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا میں نے یہ نہیں بتایا تھا بلکہ بضعہ 3 سے 9 تک کے لیے بولا جاتا ہے وہ بتایا تھا، جاؤ مال بڑھاؤ اور مدت بھی بڑھاؤ۔ حضرت بکر صدیق رضی کے ان کے ابی ابن خلف کے پاس گئے اور اس نے دیکھتے ہی کہنا شروع کر دیا کہ شاید تم اپنے کیے ہوئے شرط پر شرمندہ ہو۔ حضرت بکر صدیق نے فرمایا نہیں، آؤ اونٹ بھی بڑھائے اور مدت بھی بڑھائے۔ آخر 9 سال کی مدت اور 100 اونٹ کر دیے گئے۔ ابی نے کہا مجھے منظور ہے، اور 9 سال سے پہلے ہی رومی پارسیوں پہ غالب آ گئے، اور ابوبکر صدیق نے 100 اونٹ وصول کر لیے۔ اس کے بعد آسمان و زمین کی بناوٹ ہر اعتبار سے مضبوط
اور اس سے پہلے کی قوموں کی نافرمانیوں کے انجام میں غور و فکر کرنے کا حکم دیتے ہوئے قیامت کے روز اللہ کے منکر کو ہونے والی پریشانیوں کا بیان ہے، جبکہ ایمان والوں کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہ لوگ جنت میں مزے سے رہیں گے۔ پھر یہ فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ مردے سے زندہ اور زندے سے مردے کو پیدا کرتے ہیں اور نکالتے ہیں، اور تم لوگ بھی قیامت کے روز اپنی قبروں سے نکالے جاؤ گے۔ اور ساتھ ہی خاص نشانیاں بھی بیان فرمائی، جیسے انسانوں کو مٹی سے پیدا کرنا، ان کے لیے اپنے لوگوں سے زندگی کا ساتھی بنانا، آسمان و زمین کا پیدا کرنا، دنیا جہاں کے تمام انسانوں کے رنگ، زبان، لہجوں کا الگ الگ بتانا، رات میں نیند پوری کرنا، اور دین میں اللہ کی نعمتیں یعنی رزق کی تلاش کے موقع دینا، بجلی دکھانا، پانی کو برسانا، اس کے ذریعے سے بنجر زمین کو آباد کرنا، آسمان و زمین کا اس کے حکم سے باقی رہنا۔ اس کے بعد شرک کے غلط ہونے کی عقلی دلیلیں بیان فرمائی۔ جس طرح ایک انسان اپنے ایک غلام کے بارے میں یہ برداشت نہیں کرتا کہ وہ اس کے مال میں حصے دار بنے اور اس کے مال میں سے بانٹ لے، کیونکہ حقیقت میں وہ اس کا شریک ہی نہیں ہے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے انسان اور جنات یا کوئی دوسری مخلوق اللہ کے اختیار اور حکومت اور عبادت میں کیسے شریک ہو سکتی ہے؟ آیت نمبر 30، 31، 32 میں دین ابراہیم پہ چلنے اور دین میں اختلاف نہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ آیت نمبر 33 سے 37 تک اپنی قدرتوں اور نشانیوں کو بیان فرمایا، اور آیت نمبر 38 سے 40 تک قریبی رشتہ داروں اور دوسرے حقداروں کو بھی حق دینے کا حکم فرمایا، اور یہ بیان فرمایا کہ حق والوں کو حق دینے سے رزق اور مال میں کمی نہیں ہوتی، بلکہ مال ملنا اور اس کا کم یا زیادہ ہونا یہ سب اللہ کی قدرت میں سے ہے۔ آیت نمبر 41 سے 45 تک یہ اعلان فرمایا گیا کہ انسانوں کو جتنی بھی مصیبتیں آتی ہے وہ انسانوں کے برے کاموں کی وجہ سے آتی ہے، اس لیے مصیبتوں سے چھٹکارے اور پریشانیوں کے حل کے لیے سب سے پہلا قدم یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی نافرمانی سے بچا جائے۔ پھر اگر کوئی ظاہری سبب بھی نظر آ رہا ہے تو اسے بھی دور کیا جائے۔ آج کل پوری دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے سب کا حل یہی ہے کہ انسان اللہ کے صحیح دین کو قبول کر کے اللہ کے حکموں پہ مضبوطی سے عمل کرے۔ پھر آیت نمبر 46 سے سورت کے اخیر تک اپنی مختلف قدرتوں کو بیان فرماتے ہوئے باری تعالیٰ نے ایمان کی اہمیت کو بیان فرمایا، اور ہٹ درم قسم کے لوگوں کے بارے میں یہ فرمایا کہ ان کو نصیحت کرنا ایسا ہی ہے جیسے مردے کو آواز دینا۔ ساتھ ہی اسلام کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین بھی فرمائی گئی۔ پھر سورہ لقمان کی شروع کی 5 آیتوں میں یہ بتلایا گیا کہ قرآن کریم ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت کا ذریعہ ہے جو نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، آخرت پہ یقین رکھتے ہیں، اور وہی لوگ صحیح معنوں میں اپنے رب کی طرف سے ہدایت پانے والے اور کامیاب ہیں۔ اس کے برخلاف آیت نمبر 6 اور 7 میں قرآن پاک کو چھوڑ کر ہر اس عمل میں لگنے کو تباہی بتلایا گیا جو اللہ کی یاد سے غافل کر دے، جیسا کہ بیہقی کے حوالے سے در منصور میں نقل کیا گیا اور صاحب روح المعانی نے اس واقعے کو نقل کیا ہے کہ نضر ابن حارث نامی ایک مالدار کافر فارس جاتا اور وہاں سے عجم کے بادشاہوں کے قصوں کی کتابیں خرید کر لاتا، اور مکہ میں قریش کے لوگوں سے یہ کہتا کہ محمد تم لوگوں کو عاد اور سمود کے قصے سناتا ہے، میں تمہیں رستم، اسکندریہ اور اکاسیر کے قصے سناؤں۔ کچھ لوگ اس کی باتوں میں آ جاتے اور قرآن پاک کو چھوڑ کر یہی قصے سنتے۔ اسی طرح اس نے ایک گانے والی لونڈی خریدی تھی، جب یہ کسی کو دیکھتا کہ وہ اسلام سے قریب ہو رہا ہے تو اسے اپنی لونڈی کے پاس لے جاتا
اور کہتا اسے کھلاؤ اور پلاؤ اور گانا سنو، یہ اس سے بہتر ہے جس کی طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلاتے ہیں۔ اس میں لاول حدیث سے مراد گانا ہے، اور ہر اس کام کا حکم وہی ہوگا جو اللہ کی یاد سے غافل کر دے۔ آیت نمبر 10 اور 11 میں اپنی خدائی کی دلیل یوں بیان فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو آسمان کو بغیر کسی چھت کے ہی پیدا کیا، زمین میں کیلے گاڑ دیے تاکہ زمین ڈاماڈول نہ ہو، اس میں ہر طرح کے جاندار کو پھیلایا اور آسمان سے بارش اتار کر اس میں ہر طرح کی عمدہ چیزیں اگائی۔ یہ تو میں نے پیدا کیا ہے، تمہارے معبودوں نے کیا پیدا کیا وہ بتاؤ۔ یہ بات طے ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا، تو پھر کسی کی عبادت کرنا ظلم اور انصاف کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے۔ آیت نمبر 13 میں پہلے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کے بزرگ حضرت لقمان حکیم کی وہ نصیحت نقل کی ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی کہ بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا، کیونکہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا بہت بڑا ظلم ہے۔ پھر آیت نمبر 14 سے 15 تک ماں باپ کی اہم اور بڑی قربانیوں کو بیان کر کے ان کے ساتھ اچھے برتاؤ کا حکم فرماتے ہوئے یہ بھی بیان کر دیا کہ ماں باپ کی فرما برداری اور ان کی اطاعت اتنی ہی کی جائے گی جتنی اللہ تعالیٰ کو پسند ہو۔ اگر ماں باپ کسی بھی ایسے بات کا حکم دے جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہو تو پھر اسے نہیں مانا جائے گا۔ اور ایک دوسری بات یہ بھی بیان فرمائی کہ نیک لوگوں کی صحبت میں رہنا چاہیے۔ پھر آیت نمبر 16 سے 19 تک حضرت لقمان حکیم کی نصیحتوں کا باقی حصہ نقل کیا گیا، جس میں اللہ کی قدرت کو بیان کرتے ہوئے یہ کہا گیا کہ اگر کوئی چیز رائے کے دانے کے برابر بھی ہو، وہ بھی کسی چٹان میں ہو یا آسمان و زمین میں ہو، اللہ اسے ضرور لائیں گے۔ کوئی بھی گناہ اللہ سے چھپ نہیں سکتا۔ اللہ کی نظر بہت ہی گہری ہے اور اللہ تعالیٰ کی جانکاری میں ہر چیز ہے۔ بیٹے، نماز قائم کرنا، اچھے کاموں کا حکم کرنا، برے کاموں سے روکنا، اور اس راستے میں جو بھی پریشانیاں ہو انہیں صبر کے ساتھ برداشت کرنا، یہ بہت ہی بڑا کام ہے۔ نہ تو لوگوں کے سامنے چہرہ بگاڑنا اور نہ ہی زمین پر اکڑ کے چلنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی بھی تکبر اور فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتے۔ چلنے میں بیچ کی رفتار اپنانا اور اپنی آواز کو پست رکھنا۔ آواز کی بلندی بڑائی کی چیز نہیں ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو گدھا سب سے زیادہ بزرگ اور محترم ہوتا۔ اگر ہم حضرت لقمان کی نصیحت والی ان آیتوں میں غور کریں تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ اسلام ادنا درجے کی دہشت گردی کو بھی برداشت نہیں کرتا۔ آیت نمبر 20 سے سورت کے اخیر تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بڑی بڑی نعمتوں میں سے کچھ کو شمار کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کی نشانیاں اور نعمتیں اتنی ہیں کہ اگر دنیا کے سارے سمندروں کے پانی کو روشنی بنا دیا جاوے، روشنائی بنایا جاوے، اور دنیا کے سارے درختوں کے لکڑوں کے قلم بنا دیے جائے اور اس قلم کے ذریعے کو اس سیاہی کے ذریعے استعمال کر کے اللہ کی نعمتوں کو لکھنا شروع کرے، تو لکھتے لکھتے سیاہی ختم ہو جائے گی اور لکھتے لکھتے وہ قلم گھس جائیں گے، لیکن اللہ کی نعمتوں کا شمار ختم نہیں ہو سکتا۔ اس کے ساتھ کچھ چیزوں کے بارے میں اپنے علم کے خاص ہونے کو بیان فرمایا کہ اللہ ہی کو معلوم ہے کہ قیامت کا واقعی وقت کیا ہے، وہی بارش برساتا ہے، ماں کے پیٹ میں کیا ہے اسے بھی وہی جانتا ہے، کون انسان کل کیا کمائے گا وہ بھی اللہ کو معلوم ہے، اور کسی کو موت کہاں آئے گی اس کی بھی خبر صرف اور صرف اللہ ہی کو ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑے جانکار اور بڑے علم والے ہیں۔ پھر سورہ الف لام میم سجدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 باتوں کا بیان فرمایا ہے: اپنی قدرت، اپنی طاقت اور اپنے انعامات، اور جنتیوں کی ایک خاصیت یعنی راتوں کو بستر سے الگ رہ کر اللہ کی عبادت کرنا
اور جہنمیوں کا دردناک عذاب بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد سورہ احزاب کے شروع کی آیتوں میں پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے یہ کہا گیا کہ آپ کو کافروں یا منافقوں سے متاثر ہو کر ان کی پیروی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو دین آپ کو عطا فرمایا ہے وہ آپ کے لیے سب کچھ ہے۔ دین پر قائم رہنے میں پریشانیاں آئے گی، اللہ تعالیٰ ان میں آپ کے لیے کافی ہوں گے، اس لیے آپ کو اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرنا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 4 اور 5 میں 3 باتیں بتلائی گئی۔ ایک تو یہ کہ کسی بھی انسان کے پاس چاہے وہ جتنا بھی ذہین ہو ایک ہی دل ہوتا ہے، 2 دل نہیں ہوتے۔ دوسری بات یہ بتلائی کہ اپنی بیوی کو صرف زبان سے ماں کہہ دینے سے وہ ماں کے حکم میں نہیں ہو جاتی بلکہ وہ بیوی ہی رہتی ہے۔ نمبر 3، کسی کو بیٹے کے طور پہ پال لینے سے وہ حقیقی بیٹا نہیں بن جاتا اور اس کے احکام بیٹے جیسے نہیں ہوتے۔ جبکہ آیت نمبر 6 میں موصوف انسانیت کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مسلمانوں کے خیر خواہی خود ان کی ذات سے زیادہ کرتے ہیں اور انہیں خود ان کی ذات سے زیادہ فائدہ پہنچاتے ہیں، اس لیے مسلمانوں کے لیے نبی کی ذات بھی خود ان کی اپنی ذات سے بھی زیادہ قابل احترام اور عزیز ہونی چاہیے۔ اور آپ کی طرح آپ کی بیویاں بھی مسلمانوں کے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہے، اور جس طریقے سے ماں سے نکاح جائز نہیں، اسی طرح کسی مسلمان کے لیے آپ علیہ السلام کی کسی بھی بیوی سے نکاح جائز نہیں ہے۔ آیت نمبر 7 میں نبی آخر زمان سمیت تمام انبیاء سے لیے گئے خدائی وعدے کا بیان ہے۔ پھر غزوہ احزاب آیت نمبر 8 سے 27 تک بیان کیا گیا، جو مختصر اس طریقے پر ہے کہ جب بنو نذیر کو ان کے مستقل عہد شکنیوں اور پیدر پہ شرارتوں کی وجہ سے مدینے سے نکال دیا گیا تو وہ 4 یا 5 ہجری میں تمام عرب کے قبیلوں کو جمع کر کے 10 سے 12 ہزار لوگوں کے ساتھ مدینے پر حملے کے لیے آ گئے۔ آپ علیہ السلام نے مدینہ کے ارد گرد خندق کھدوا کر 3000 کے لشکر کے ساتھ ان لوگوں کا سامنا کیا۔ دور دور سے تھوڑی بہت لڑائی بھی ہوتی رہی اور 1 ماہ تک ان لوگوں نے مدینے کا گھیراؤ کیا۔ پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک آندھی کے ذریعے ان کی ہمت توڑ دی اور یہ سب بکھر گئے۔ اور چونکہ اس میں اصل سبب یہودی تھے اور انہوں نے معاہدے کو توڑا تھا، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احزاب سے واپسی کے بعد فوراً ان کا گھیراؤ کیا۔ یہ لوگ اپنے قلعوں میں بند ہو گئے۔ جب 20-25 روز کے بعد تھک ہار کر اپنے قلعوں سے نکلے تو بعض لوگوں کو قید کر دیا گیا اور بعض کو قتل کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں ایک طرف مسلمانوں کی مدد کر کے انہیں اس سبب سے بڑے حملے سے بچانے کے لیے اپنی طرف سے اختیار کیے گئے طریقوں پر احسان جتلایا، تو دوسری طرف منافقوں کی اس جنگ میں شرارت اور ان کی طرف سے کیے گئے چند بیہودہ سوالات کے جوابات بھی دیے گئے۔ اور سورت کے ختم ہونے سے پہلے یہ بتایا گیا کہ آپ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنی بیویوں کو اپنی جوزیت میں رہنے اور اس سے نکل جانے کا اختیار دیا تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان ساری باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔